بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زارو کتار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا اور آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہو؟ نبی کریم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ کیوں؟ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی اور آپ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا علم مشرکین کو ہوا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں تو برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج بھی دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام اور سچا عاشق بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ دنیا کے پہلے مؤذن ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، جو 1400 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہوتی آ رہی ہے۔ آج بھی اس آواز کے الفاظ و کلمات وہی ہیں، ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا۔ ان کلمات کو روئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی وہ نہ تو کوئی بااثر شخص تھا اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت جس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ وہ ایک حبشی غلام تھا جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا دل بے حد حسین تھا۔ دوستو، سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یاد رہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام ربا اور والدہ کے نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال ان پہلے 7 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستو، دنیا جانتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بے انتہا مظالم ڈھائے گئے۔ کبھی آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ کفار کے اس ظلم و ستم کے باوجود آپ بدستور خدائے واحد کا کلمہ پڑھتے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے صرف احد احد کی سزا نکلتی، یعنی اللہ ایک ہے۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف کہتا، بلال اب بھی محمد کے دین سے باز آ جا، لیکن آپ کا جواب ہوتا، احد احد اللہ ایک ہے۔ دوستو، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے۔ حضور کے گھر کے کام کاج، سودا سلف لانا، حضور کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھنا حضرت بلال ہی سر انجام دیتے تھے۔ حضور کے وضو کے پانی کا انتظام کی نگرانی بھی حضرت بلال ہی کے سپرد تھی۔ دکھ ہو یا سکھ، قیام ہو یا سفر، امن ہو یا جنگ، غرض ہر حالت میں بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام میں قہرام برپا تھا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم مصطفیٰ سے نڈھال تھے، مرد اور عورتیں زارو قطار رو رہے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے آقا کا دیدار کرا دو۔ حضور اکرم کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم تھا کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے۔ کیسے رہتے؟ مسجد نبوی کا ہر گوشہ، حجروں کا ایک ایک دروازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لا سکے، اور آخر کار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی پرکیف اور نورانی فضاؤں میں داخل ہوئے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ بے قراری کے عالم میں سیدھا مسجد نبوی پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام کو حلب سے بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالی عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے قریب گر گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی۔ لوگ التجائیں کرنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہی درد بھری اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت کی، بھائیو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو میرے پیارے آقا میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب پردے میں چھپ گئے۔ اب بتاؤ کہ اذان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیوں ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کریں، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ لوگوں نے بہت ہی اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے رائے دی اور فرمایا، کسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ اگر یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بے حد محبت ہے۔
चुनाचे एक सहाबी गए और हजरत हसन और हुसैन को बुला लाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आते ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, ए बिलाल, आज हमें वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। ये सुनना था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने प्यारे हजरत हुसैन को गोद में उठा लिया और कहा, तुम तो मेरे प्यारे आका के जिगर के टुकड़े हो, तुम जो कहोगे वो ही होगा। अगर मैंने इनकार कर दिया और कहीं तुम रूठ गए तो रोज़ा अनवर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हो जाएंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं तो रोजाना 5 वक्ता अजान होती थी और लोग अजान सुनकर फर्ज की अदायगी के लिए मस्जिद में आते ही थे, लेकिन महीनों के बाद जब हजरत बिलाल की अजान की पुरसोज आवाज मदीने की फजाओं में गूंजी तो अहले मदीना के दिल हिल गए। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अजान सुनकर लोगों की निगाहों के सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी हयात का समा बन गया। लोग रोते हुए मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़े। हर शख्स बेकरार होकर घर से बाहर आ गया। औरतें, बच्चे सभी मुस्तरब होकर गलियों में निकल आए। आज लोगों के कदम मस्जिद नबवी की जानिब अजीब वालेहाना अंदाज से उठ रहे थे। मस्जिद नबवी में लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरी मस्जिदों के नमाजी भी आर मस्जिद नबवी में आ गए हैं। जो शख्स भी मस्जिद नबवी में दाखिल होता उसकी नजरें बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुतलाशी थीं। बच्चों ने भी इस मौज़्ज़िन को देख लिया जिसकी आवाज मदीने की आबादी को बेखुद करके मस्जिद नबवी में ले आई थी। बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे थे, अम्मी जान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़्ज़िन बिलाल तो आ गए, मगर हजूर मदीने कब तशरीफ लाएंगे? हजरत बिलाल ने जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से अदा किया, 1000 खा चीखें एक साथ फिजा में बुलंद हुई, जिससे फिजा तहल गई। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नजरें बेख्तियार मिंबर रसूल की तरफ उठ गईं। मिंबर खाली था, रसूलुल्लाह का दीदार ना हो सका। बेचैनी बढ़ गई, जब्त के बंधन टूट गए, गमे मुस्तफा की ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हजरत बिलाल अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से रुखसत हुए और वापस शाम चले गए, जहां 20 हिजरी 641 ईस्वी को आपने अपना सफर हयात मुकम्मल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दमिश्क में बाब सगीर के करीब दफन किया गया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत बिलाल हबशी की कब्र मुबारक मुल्क शाम में जहां वाक़े है, वहां कई उम्महातुल मोमिनीन के रोज़ा मुबारक भी मौजूद हैं। हजरत बिलाल की कब्र मुबारक जिस मुकाम पर है, वहीं चंद दीगर छोटी और बड़ी कब्रें भी मौजूद हैं। जिस जगह हजरत बिलाल हबशी की कब्र मौजूद है, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ अहले बैत के अलावा बाकी असहाबे कराम की कब्रें भी मौजूद हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि तख्ती लगी कब्रें सिर्फ एशिया और बिलखसूस पाकिस्तान भारत ही में हो सकती हैं और अरब ममालिक में कच्ची कब्रें होती हैं। लेकिन दोस्तों, दमिश्क शहर जो कि अपने अंदर तारीख रखता है, यहाँ हजरत बिलाल की कब्र मुबारक मौजूद है। यहाँ असहाबाए कराम और अहले बैत की कब्रों के साथ ऐसी हस्तियों की कब्रें भी हैं जिन्होंने इस दौर में या इस दौर के आसपास आंख खोली। उनकी कब्रें यूं मालूम होती हैं जैसे कि पाकिस्तानी कब्रें हों। बड़ी बड़ी तख्ती और कब्र का अंदाज भी बिल्कुल ऐसा है। बहरहाल दोस्तों, हम बात कर रहे थे हजरत बिलाल हबशी के रोज़ा अक़दस की, तो याद रहे इस रोज़ा मुबारक में सिर्फ हजरत बिलाल ही नहीं बल्कि दीगर कब्रें भी मौजूद हैं। हजरत बिलाल की कब्र मुबारक पर हरे रंग का कपड़ा मौजूद है, जबकि उनकी कब्र पर एक तख्ती भी मौजूद है जिस पर अरबी में सलाम लिखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक को मुनव्वर फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपनी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही सच्ची मोहब्बत अता फरमाए जैसी सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल समा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।